رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو ماں بیٹے اور بھائی بھائی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ وہ اس کے کر گزرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمام مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے اپنے لیے چن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی عیب دار چیز بیچے اور اس کے عیب کو بیان نہ کرے تو وہ برابر اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے اس پر برابر لعنت کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو طبعاً فحش گو تھے، نہ بتکلف فحش بات فرماتے تھے، نہ بازار میں چلا کر خلاف وقار باتیں کرتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور اس کا تذکرہ بھی نہ فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ اور تمہارے ذریعے کسی آدمی کو ہدایت دے دے تمہارے لیے اس ساری کائنات سے بہتر ہے جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تمہیں چمکتی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے، میرے بعد اس سے وہی پھرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کے ہاتھ پر چکنائی لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو جائے، پھر کوئی چیز اسے کاٹ لے تو وہ شخص اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی غیب کی خبر سنانے والے کے پاس جا کر اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو اس کی 40 رات یعنی دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ خوش خلقی باعث برکت ہے۔ حضرت رافع بن مقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسن خلق ایک ایسی چیز ہے جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے، یعنی باعث برکت ہے، اور بد اخلاقی نحوست ہے۔ نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانا وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن ہر جوان پر غسل، مسواک اور خوشبو لگانا اگر میسر ہو ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران کسی سے کہا چپ رہو تو اس نے لغو بات کی یا اس نے اپنا جمعہ لغو کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے روز اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے
عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر کتے کو پانی پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو جمعہ 3 بار سستی سے حقیر جان کر چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جمعے کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود و صلوات بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے، یا یہ کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یعنی انسان دنیا میں جس طرح کے لوگوں سے محبت رکھے گا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے انسان کو نیک لوگوں سے محبت رکھنی چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔